آخر کیا ہوگا بذات کا فیصلہ حقیقت جاننے کے بعد، کیونکہ بذات اب تک تو یہ سوچ رہا تھا کہ وہ پارس کا رشتہ زوار سے کروا دے گا اور ظفار ساری زندگی کے لیے اس کی بیٹی کا محافظ بھی بن جائے گا۔ دوسری بات یہ بھی تھی کہ پارس بھی زوار کو پسند کرنے لگ گئی ہے، اور اس بات کا اندازہ بذات اور پارس کی ماؤں خالہ کو اچھی طرح سے تھا۔ اس لیے وہ گاؤں جاتے تو اس بہانے سے ہیں کہ وہ اعجاز بخش سے ملنے گئے ہیں۔ دراصل ان کا جو اصل مقصد تھا وہ وہاں پہ جا کے پارس کو دیکھنا تھا کہ وہ کیسے اس ماحول میں ایڈجسٹ ہوئی ہے، اور دوسرا معروف خالہ یہ بھی جاننا چاہتی تھی کہ کیا ان کا اندازہ صحیح ہے یا غلط، کیا واقعی میں پارس زوار کو پسند کرنے لگ گئی ہے یا صرف خالہ کو ہی ایسے لگتا ہے۔ اور اب جب معروف خالہ کو ساری حقیقت پتہ چل چکی ہے کہ پارس زوار میں انوالو ہے، لیکن زوار کی انگیجمنٹ ہو چکی ہے ریشم سے، ایسے میں یہ بن گئی ہے بہت بڑی مصیبت کی بات بذات کے لیے، کیونکہ بذات تو یہی سوچ رہا تھا کہ وہ جلد از جلد اپنی بیٹی کا رشتہ کر لے گا۔ اس کو اس بات کا اندازہ بھی تھا کہ اگر وہ رشتہ کرنے کے لیے اپنے دوست اعجاز بخش سے کہے گا تو اعجاز اس کی بات کا مان رکھے گا اور رشتہ کر دے گا، لیکن اب سارا معاملہ الٹ ہو چکا ہے۔ اب درمیان میں ریشم کا معاملہ آ گیا ہے۔ یوں بذات اور معروف پریشان ہو کر واپس شہر لوٹ آئے ہیں، لیکن پارس نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں ابھی مریم کی شادی دیکھ کر آؤں گی۔ لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کہ پارس صرف مریم کی شادی اٹینڈ کرنے کے لیے نہیں رکی، بلکہ اس کا تو دل آ گیا ہے زوار پہ، اور وہ خود کو زوار سے نہ چاہتے ہوئے بھی دور نہیں کر پا رہی۔ اور اس بات کا اندازہ جلد ہی زوار کو بھی ہو جائے گا۔ جب زوار پارس سے پوچھتا ہے کیا تم کسی کو پسند کرتی ہو، تو اس پر پارس جھوٹ بول دے گی اور کہے گی کہ ہاں میں کسی کو پسند کرتی ہوں۔ پھر زوار کہے گا کیا تم اس سے شادی کرو گی، تو پارس جواب دے گی کہ ہاں میں پارس بذات ہوں، جس کو پسند کر لوں اس کو حاصل کرنا میں بخوبی جانتی ہوں۔ یہ بات زوار کو بالکل بھی پسند نہیں آئے گی، کیونکہ زوار بھی دل ہی دل میں پارس کو پسند کرتا ہے، لیکن وہ اس بات کو قبول نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ اپنے ڈیڈ کو بدزبان ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ پارس اور زوار میں نزدیکیاں بڑھتی جا رہی ہے اور معاملہ محبت کی انتہا تک پہنچنے والا ہے، اور جہاں تک مجھے لگتا ہے زوار کسی صورت بھی اب پارس کو نہیں چھوڑ پائے گا، اور اگر کسی کو وہ چھوڑے گا تو وہ ریشم ہوگی۔ ٹو بی آنیسٹ مجھے تو ریشم کے لیے بیڈ فیل ہو رہا ہے، لیکن پارس اور زوار کے لیے اچھا بھی تو محسوس ہو رہا ہے۔ آپ کو بھی پارس اور زوار کی جوڑی پسند ہے؟ اگر پسند ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ اب دوسری طرف ریشم کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے، کیونکہ ریشم یہ بات قطعاً برداشت نہیں کرے گی کہ زوار پارس سے شادی کرے یا پارس کے اتنا قریب ہو۔ جہاں تک مجھے اندازہ ہے تو ریشم اس سب کو برداشت نہیں کر پائے گی اور شاید وہ خودکشی کر لے گی، اور یوں ریشم کا چیپٹر ہو جائے گا کلوز، اور پارس اور زوار کی لو سٹوری کے لیے جگہ بن جائے گی، کیونکہ ریشم نے ساری باتیں سن لی تھی جب زوار پارس کو بتا رہا تھا کہ وہ ریشم سے محبت نہیں کرتا۔ اب ریشم یہ ساری باتیں اپنی امی کو بتائے گی اور اس کی امی تب سمجھ جائے گی کہ زوار جو ہے وہ بار بار شادی سے انکار محض اپنی نوکری کی وجہ سے نہیں، بلکہ واقعی میں اسی لڑکی پارس کی وجہ سے کر رہا ہے۔ یوں وہ عبدل سے کہے گی کہ تم اپنے بھائی سے بات کرو کہ ریشم کی شادی جلد از جلد کر لے، لیکن زوار ایک بار پھر سے انکار کر دے گا اور بہانہ بنائے گا۔ اس پر اعجاز بخش بھی سمجھ جائے گا کہ میرا بیٹا پارس میں انوالو ہے۔ وہ صاف صاف اپنے بیٹے کو منع کر دے گا کہ تم جو کچھ چاہتے ہو ویسا بالکل بھی پاسبل نہیں ہے۔ ایک تو ہم لوگوں میں سٹیٹس کا بہت زیادہ فرق ہے، اور دوسرا میں نے زبان دے رکھی ہے تمہارے چچا کو، اور مجھے تم شرمندہ مت کراؤ۔ یہ ساری باتیں جب پارس کو پتہ چلیں گی تو پارس واپس شہر لوٹ جائے گی، کیونکہ اب خطرہ بھی ٹل چکا ہوگا اور بذات وہاب درانی کو راستے سے ہٹانے میں کامیاب ہو چکا ہوگا۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ پارس کی پھوپھو ابھی تک بھی باز نہیں آئے گی۔
لالچ میں اتنا گر چکی ہے کہ اس نے اپنے شوہر کی موت سے بھی کچھ حاصل نہیں کیا، اسے کوئی سبق نہیں ملا۔ وہ اپنے بیٹے آفتاب سے کہے گی کہ تم اپنے ماموں کے زیادہ قریب رہا کرو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کے جانشین تم ہو، ورنہ تمہارے ماموں ساری جائیداد غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیں گے اور ہم خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ ہمیں ایسے کرنا چاہیے کہ ہم تمہارے ماموں کے گھر ہی شفٹ ہو جائیں۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے شاہینہ کا یہ لالچ آفتاب کی بھی جان لے لے گا۔ دوسری طرف پارس اپنے ڈیڈ سے رو رو کر منتیں کرے گی کہ آپ زوار کو رشتے کے لیے ایگری کرے اور وہ میرے ساتھ شادی کرے، ورنہ میں مر جاؤں گی یا میں خود کو مار ڈالوں گی، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ کیا ہوگا اعجاز بخت کا فیصلہ اور بذات کا؟ کیا وہ بچوں کی ضد کے سامنے اپنی دی گئی زبان بھلا دیں گے اور کروا دیں گے شادی پارس اور زوار کی، یا پھر ان کی شادی میں آنے والی ہے بہت زیادہ مشکلات؟ اتنی آسانی سے مل جائے گی محبت پارس کو زوار کی یا پھر زوار کو پارس کی؟ کیا جیسے یہ ڈرامہ دکھایا جا رہا ہے یہ ویسے ہی ہنسی خوشی چلے گا یا پھر آنے والا ہے اس ڈرامے میں ایک ٹویسٹ؟ جی ہاں ناظرین، تو آپ کو بتاتے چلے جہاں تک مجھے لگتا ہے مریم کی شادی اتنی آسانی سے نہیں ہو پائے گی، کیونکہ بذات جیسے ہی واپس شہر لوٹے گا تو شہاب درانی کے آدمیوں کو شک پڑ جائے گا کہ ہو نہ ہو بذات زوار سے ہی ملنے گاؤں گیا تھا۔ یہ بھی پاسبل ہے کہ وہ لوگ گاؤں پہنچ جائیں اور پارس پر حملہ کریں اور مریم کی شادی میں رکاوٹ پیدا ہو جائے۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا یہ شادی کامیاب ہو جائے گی یا پھر راستے میں ہی ادھوری رہ جائے گی؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ زوار کی شادی پارس سے ہو یا ریشم سے؟ ہمیں اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔